اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حزب اسلام۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ جب انسان کا موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو انسان کن دو بندوں کو یاد کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اس وقت انسان گاڑیاں، بنگلے، بزنس، زمینیں، رقبے، سب چیزیں بھول چکا ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو دو بندے یاد آتے ہیں۔ جب انسان کا موت کا وقت قریب ہوتا ہے، انسان اتلا چھپر اوپر ہوتا ہے، نچلا چھپر نیچے ہوتا ہے، منہ کھلا ہوتا ہے۔ رشتہ دار اس کے آس پاس کھڑے ہوتے ہیں، اولاد اس کے آس پاس کھڑی ہوتی ہے، ماں باپ اس کے آس پاس کھڑا ہوتا ہے، بیوی اس کے پاس کھڑی ہوتی ہے۔ تو جب انسان اس عش مکش میں پڑا ہوتا ہے تو اس وقت کون سے دو بندوں کو انسان یاد کرتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس سے بات کریں گے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ مولانا صاحب آئیے، ہمارا میت جو ہے عش مکش میں پڑا ہے اس کے گاؤں میں۔ تو مولانا جلال الدین صاحب اس کے پاس چلے جاتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس پر کچھ آیات پڑھی جائیں، قرآن مجید کی سورۃ یاسین پڑھی جائے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین سے صورتیں پڑھی جائیں تاکہ اس کا روح جلتی پرواز ہو جائے۔ تو اس وقت مولانا جلال الدین ایوبی رحمۃ اللہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ وہ پڑھتے ہیں۔ تو اسی دورانیہ میں وہ بندہ اللہ کی قدرت سے بول پڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری اولاد کو بلا لیجئے اور میری بیوی کو بلا لیجئے۔ جب اس کی بیوی اور اولاد کو بلا لیا جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اور دیکھ کر رونے لگ جاتا ہے، اور روتے ہوئے بیوی سے کہتا ہے کہ میری بیوی، میرے بچوں کا خیال کرنا، کیونکہ اس وقت وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے بچوں کا کیا حال بنے گا، ان کا کیا ہوگا، ان کو کون پالے گا، ان کا کیسا حال گزرے گا۔ تو اسی دوران بیوی سے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ تم میری اولاد کا خیال رکھو گی۔ تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت اس کا موت اس کے قریب ہوتی ہے۔ تو اس وقت وہ کہتا ہے، کیونکہ اس کو اس وقت بھی اولاد کی پڑی ہوتی ہے، بزنس، گاڑیاں، بینک بیلنس سب کچھ بھول جاتا ہے، صرف اس کو پھر بھی بچے یاد آتے ہیں۔ تو اس سے کہتا ہے کہ میری بیوی، آپ میرے ساتھ ایک وعدہ کرو، میرے پر وقت موت کا قریب ہے تو ان کو قرآن مجید کی تعلیم ضرور دینا، دین کی تعلیم ضرور دینا، 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی تلقین ضرور کرنا۔ تو یہ دین کی تبلیغ اور دین سمجھانے کی کوشش کرنا، کیونکہ میں مر جاؤں تو یہ میرے پر پڑھیں گے تو مجھے ثواب ملے گا۔ تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہیں سنا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس گزرا تو اس قبر پر اس کو جنم پر عذاب مل رہا تھا قبر میں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے کام کے لیے چلے گئے، واپس والے آئے تو دیکھا تو وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہوئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے جا کر اللہ پاک سے عرض کیا کہ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا واقعہ ہے؟ تو اللہ سے کہا، اللہ پاک نے فرمایا، موسیٰ، جب وہ فوت ہوا تھا اس وقت یہ اس کا بچہ ماں کے پیٹ میں تھا، حمل تھا اس کی بیوی کو، تو اس وقت اس کو یہ عذاب ہو رہا تھا۔ تو جب یہ تم واپس آئے ہو تو اس وقت اس کا بچہ پیدا ہوا تھا، تو عالم دین
اس کو یہ پڑھا رہا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے کو پڑھا رہا تھا، تو میں نے دیکھا میری رحمت جوش پہ آئی، کہنے لگی کہ کیا یہ بچہ اپنے باپ کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے، تو کیا میں اس کو نہ بخشوں؟ میری اتنی رحمت کو کم تو نہیں، میری وسیع رحمت ہے، تو اس لیے میں نے اس کو بخش دیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ مولانا جلال الدین رومی صاحب فرماتے ہیں کہ جب وہ اس کی روح کی قبض کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، وہ بیوی سے یہی عرض کرتا ہے کہ تم میرے سے یہی وعدہ کرو کہ تم ان کو دین کی تربیت کرو گی، 5 وقت کی نماز اور قرآن مجید پڑھانے کی کوشش کرو گی، تو اسی وجہ سے وہ دین کی تبلیغ کرنا، یہی ہمارا معیار ہے، یہی ہمارا اس کے لیے اس میں بہتری ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے۔ تو اسی دوران اس کی جب روح نکالی جاتی ہے تو اس کے آس پاس فرشتے شیطان ہوتے ہیں، اسی وقت وہ شیطان اور فرشتوں کو دیکھتا ہے، تو اسی دوران میں اس کی روح بھی قبض ہو جاتی ہے، کیونکہ جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے تو وہ ناخن سے نکال کر اوپر منہ کی طرف نکل جاتی ہے۔ جو نیک ہوتا ہے اس کی کوئی مشکل نہیں ہوتی، جو بدکار ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے محفوظ رکھے۔ تو اس کو جب یہ موت نکالی جاتی ہے، موت اس کی جب آتی ہے، کیونکہ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالْمُدَبِّرَاتِ امرا۔ جب ہماری موت کا امر جب آتا ہے انسان پر، تو جو نیک ہوتا ہے اس کی روح پر کوئی مشکل نہیں ہوتی، فرشتہ لانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ جو بدکار ہوتا ہے وہ اس کی فرشتے لانے میں بھی دشواری کرتے ہیں، پھینک پھینک کر آتے ہیں، روح کو تکلیف ہوتی ہے اس کو، روح کو۔ تو اس لیے اللہ پاک ہمیں اور آپ کو نیک بنائیں اور قرآن مجید کی تبلیغ اور قرآن مجید پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو اس لیے وہ یہ کہہ رہا تھا تو اس کی روح پرواز ہو گئی، تو مولانا رومی صاحب نے وہیں پر قرآن مجید کی تلاوت کی اور وہ روح قبض کر گئی۔ تو اسی دورانیہ میں اللہ پاک ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے اس چیز سے، تو کیونکہ انسان جو نیک ہوتا ہے اس کی روح میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، اس کی روح اچھی طرح پرواز کر جاتی ہے۔ ایک صحابی تھا، وہ ایک صحابی کے پاس دعوت پہ گیا تھا، وہاں پر جب دعوت کھانے بیٹھا تو وہاں پر دعوت کے دوران اس کی عورت پر نظر پڑ گئی، اس کی بیوی پر پڑی، تو وہاں پر اچانک نظر پڑی، وہاں اٹھ کر چلا گیا جنگل میں، کہنے لگا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا بھی نہیں کر سکتا۔ تو وہاں سے جنگل کی طرف چلا گیا، تو حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ وہ صحابی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صحابی کو ڈھونڈو۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ایک اللہ پاک نے بتایا کہ وہ فلانے جنگل میں ہے۔ جب وہ فلانے جنگل میں گئے تو وہاں پر جا کر اس صحابی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے، تو وہاں پر آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز پڑھا رہے تھے، اسی وقت اسی دورانی میں قصہ مختصراً کرے، اس کے لیے میں ایک ویڈیو بناؤں گا، اس جو مکمل واقعہ ہے تو اس کی ویڈیو آپ کو ضرور دوں گا۔ تو قصہ مختصراً یہ کریں کہ جب وہ لا رہے تھے تو اس کو موت آ گئی، وہ بیمار ہوا، موت آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن و تدفین کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کونیوں کی چل رہے تھے کیونکہ پیر مکمل نہیں ٹیک رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی اتنی تعداد تھی کہ مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں مل رہی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک تیری حکمت۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی نیک کاموں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب انسان مرتا ہے تو انسان دو بندوں کو بلاتا ہے، معلوم یہ ہوا
تو وہ کون سے بننے؟ ایک اولاد اور ایک بیوی کو بلاتا ہے، تو کام کیا چیز آتی ہے اس کے مرنے کے بعد بھی؟ وہی اعمال۔ اولاد کا یہی فائدہ ہوتا ہے، جب انسان مرتا ہے تو انسان پر وہ نیک کام، نماز پڑھتی ہے، قرآن پڑھتے ہیں، تو اس سے اس کی روح کو ثواب ملتی ہے، اس کی روح آسانی میں پڑی رہتی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی معلوم ہونا تھا، تو اس لیے آپ ہمیں اچھا سا کومنٹ بھی ضرور کر دیں کہ کیا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اچھی لگی ہے تو کومنٹ میں اللہ لکھ کر ہمیں کومنٹ ضرور کر دیں، اگر نہیں لگی تو نو لکھ کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم پھر بھی آپ کے کمنٹ کا احترام کرتے ہیں۔ اور میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ایسی اچھی اچھی ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں ضرور لاتے رہیں گے۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔